مثالی خاندان بنائیں، کیسے بنائیں اور مثالی خاندان بنائیں، اس پر اظہار خیال کریں گے۔ میں موصول کو مائک پر آنے کی زحمت دوں اس سے پہلے ایک اسلام پسند شاعر کے 2 شعر سے آپ کو میں آج کے جو پروگرام کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اونچی حویلیوں میں بھی ہیں بے قرار لوگ، اونچی حویلیوں میں بھی ہیں بے قرار لوگ، اور دولت سکون ہمارے گھروں میں ہے۔ میں جو مثالی خاندان جن کے گھر ہیں ان کے وہی ہے سکون، ورنہ امریکہ، روس، جاپان اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دور جدید میں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور وہ بھٹک رہے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک دوسرا شعر ہے جو اسی شاعر نے کہا ہے کہ بچیوں میں قتل کے تعلق سے کہ دفن کر دیتا تھا پیدا ہوتے ہی دور قدیم، دفن کر دیتا تھا پیدا ہوتے ہی دور قدیم، رحم ہی میں مار دیتا ہے اسے دور جدید، رحم ہی میں مار دیتا ہے اسے دور جدید۔ میں اس کے بعد میں محترم مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب شکیل احمد راجپوت صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ گجرات، ذمہ داران جماعت، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ یہاں جو لوگ بھی اس پروگرام میں شامل ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور اسلام کی تعلیمات سراپا رحمت ہیں، سراپا نعمت ہے۔ اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے انسانوں کو اس زمین پر زندگی گزارنے اور ایک پرسکون اور رحمت والی زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام دیا، ایک طریقہ دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ ہم کو ملا کہ جس میں دل کا اطمینان ہے، مسائل کا حل ہے، ایک دوسرے سے پیار و محبت کا ماحول ہے، اور اس زمین پر بندہ ان چیزوں کو پورا کر سکتا ہے جو اس کے رب نے اس سے چاہا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو ضابطہ اللہ رب العزت نے دیا، جو قانون اللہ رب العزت نے دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے، یہ فطری ہے، یہ اس اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو انسان کی نفسیات سے واقف ہے، جو انسان کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے، جس کا کسی کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں ہے، جو رہتی دنیا تک کے مسائل سے واقف ہے، جو اپنے علم کی بنیاد پر یہ جانتا ہے کہ انسان کن کن مسائل سے اس کا سابقہ پیش آئے گا اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس کو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے، یہ اسلام کے ماننے والے اس دعوے کو بیان کرتے ہیں اور اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو دین اسلام کو نہیں جانتے یا اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں تھے۔ جیسا کہ ابھی بات آپ سن رہے تھے کہ وہ دین اسلام جو ہمارے پاس موجود ہے
وہ زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہمارا گھر کیسے مثالی بنے، ہمارا خاندان کیسے مثالی بنے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن یہ رہنمائیاں ہمارے پاس کتاب و سنت میں موجود ہیں، ہماری زندگی میں وہ نظر نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاندان بنایا تھا، وہ خاندان مثالی خاندان بنا، جس میں پیار تھا، جس میں محبت تھی، جس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کا جذبہ تھا، جس میں بڑوں کے ساتھ اچھا برتاؤ تھا، ان کا احترام تھا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا ماحول تھا، جس میں میاں بیوی کے تعلقات بہتر تھے، جس میں بچوں کے بارے میں جو تربیت کا سسٹم تھا، نظام تھا، وہ فکری تھا اور ایسا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر کے خود اپنے لیے بھی بہتر بن سکے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو سکے، اپنے سماج کے لیے بہتر ہو سکے۔ اس سسٹم میں والدین کا جو حق تھا، اس کے بارے میں ایسی رہنمائیاں تھیں کہ جس میں ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی خدمت کو عین عبادت کہا گیا، میاں بیوی کے جو تعلقات صحیح ہو سکتے ہیں اس کی رہنمائی کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ تم کو ایک ساتھ مل کر کے کیسے رہنا ہے اور زندگی گزارنا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، جب اس پر عمل ہوا تو سکون تھا، چین تھا، مسائل لوگوں کے حل تھے۔ لیکن جب نظروں سے وہ جو اوجھل ہو گیا تو طرح طرح کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ وہ لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، وہ لوگ جو اس بات کا گویا کہ عزم رکھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ موجود ہے، زندگی گزارنے کا ہمارے پاس وہ نسخہ موجود ہے جس پر چل کر کے ہم خود امن اور شانتی کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس کو جو اپنائے گا اس کے لحاظ سے اس کی زندگی بہتر ہوگی۔ تو یہ چیز محض کتابوں میں رکھو، اور یہ چیز کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہو چکی ہے، ہماری زندگیوں کے بعد ختم ہوتی ہے۔ آج صورتحال بہت نازک ہے دوستوں کے ساتھ۔ آج جو یہ عنوان دیا گیا ہے کہ آؤ اسلامی خاندان بنائیں اور اسلام کے جو اصول ہیں اس کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کتاب و سنت کی روشنی میں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں، ہمارا گھر کیسے بہتر ہو سکتا ہے، ہمارا خاندان کیسے بہتر ہو سکتا ہے، تو اس کی روشنی میں ہم کو اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ آج ایک اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ غیر مسلم بھائیوں سے ہم کیا سبق لیں؟ آج یورپ امریکہ کا جو کلچر ہے اور اس کی جو تہذیب ہے وہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں اس نے لے لیا۔ مسلمان جن کے پاس ایک نظام زندگی ہے، ضابطہ ہے، وہ بھی چونکہ اپنے قرآن مجید سے غافل ہے اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غافل ہے، اس لیے مغرب کا جو کلچر ہے، مغرب کی جو تہذیب ہے، وہ ہمارے گھروں میں گھس رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ والدین نے جو احسان کیا بچوں پر اور بچوں کی پرورش جس انداز سے انہوں نے کی، اپنے نوجوانوں کو انہوں نے پالا، اپنا خون جگر ان کو پلایا، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اس کو فراموش کرتا ہے۔ یورپ میں اور امریکہ میں تو بہت ہی پرانی باتیں ہو گئی، اور آپ کا ہندوستان بھی اس راستے پر جا رہا ہے کہ بچے جب جوان ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو برداشت نہیں کرتے، وہ یا تو ان سے الگ ہو جاتے ہیں یا ان کو الگ کر دیتے ہیں، اور اگر بہت فرما بردار بچے ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے کچھ پیسے خرچ کر دیتے ہیں، بڑوں کا جو گھر ہے، اولڈ ہوم جس کو کہا جاتا ہے، اس میں رکھ کر کے ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی کفالت کر لیتے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو پیسہ دے کر کے ان کی تجہیز تسلیم بھی کر دیتے ہیں۔ باپ جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت خوشی مناتا ہے، باپ جب اس کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کے یہاں ارمان ہوتے ہیں، اس کے دل میں بہت کچھ امنگیں ہوتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گا، اپنے بچے کو بڑا کروں گا، یہ میرے خوابوں کا گویا کی تعبیر بنے گا، اور میرے لیے اس زمین پر نیکمانی کا ذریعہ بنے گا، اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرے لیے سہارا بنے گا۔ لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ بوڑھوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، بوڑھوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس نہیں۔ جب وہی ماں باپ بچوں کی شادی کر دیتے ہیں اور گھر میں بہو آتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے یہ بات بتاتی ہے، اور لڑکے کو بھی اپنے ماں باپ کی باتیں بری لگنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو گویا کہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا ان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ بڑھاپے کے کیا کچھ مسائل ہیں؟ آج کل ہندو سماج ہے
اور آج کا جو عیسائی سماج اس میں جوجھ رہا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا گیا کہ تمہارے ماں باپ یا تو تمہارے جنت میں یا تمہاری جہنم میں. اور یہ کہا گیا کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تمہارے پاس تو تم ان کے لیے اف نہ کہو. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب تمہارے پاس وہ بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو. اف تک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کا بڑھاپا ہے، ان کا دماغ کمزور ہو گیا ہے، ان کے احساسات بدل گئے ہیں، ان کے جسم کے اندر جو تغیرات ہو رہے ہیں وہ کمزوری کی طرف ان کو لے جا رہے ہیں. تو تم اف تک نہ کہو، اس سے ان کو تکلیف ہو. اور دعا ان کے لیے کرتے رہو کہ میرے مالک تو ان پر رحم فرما، جیسے بڑھاپے میں، جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا اور میری پرورش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے سلسلے میں تعلیمات دی، باپ کے سلسلے میں تعلیمات دی. اور کیا کہا؟ یہ کہا کہ تمہاری ماں نے اپنے پیٹ میں تم کو 9 ماہ تک 6 لاکھ ناپسندیدگی کی عادت میں، پریشانی کی عادت میں، کلفت کی عادت میں، اور تم کو جب تم پیدا ہوئے تو اس نے اپنا دودھ تمہیں پلایا، خون جگر سے تمہیں سینچا. وہ گیلی جگہ پر سوتی تھی، تم کو سوکھی جگہ پر سلایا. تمہاری زندگی کے لیے وہ تمنا کرتی تھی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے. ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ کہا پھر تمہاری ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا پھر تمہاری ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا تمہارا باپ. جہاں ماں کو جنت کا دروازہ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جہاں یہ بات کہی گئی وہاں یہ بات بھی کہی گئی کہ والد کا حق تمہارے پر بہت بڑا ہے. ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ میری کمائی کو استعمال کر لیتے ہیں. میرے باپ جو کچھ میں بنا کے رکھتا ہوں اس کو میرے پوچھے ہوئے اس کو وہ استعمال کر لیتے ہیں، دے دیتے ہیں لوگوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلایا اور باپ سے تفصیلات سنی. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور جملہ ہوا. آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا. تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ تیرے باپ نے کن پرستھتیوں میں، کن حالات میں تجھ کو پالا تھا اور کس انداز سے تجھ کو بڑا کیا. یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ماں جو بچے کو بولنا سکھاتی، وہ باپ جو بچے کو بولنا سکھاتا ہے. جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی زبان اپنے ماں باپ کے سامنے قینچی کی طرح چلتی ہے، گستاخیاں یہ کرتے ہیں، بےادبیاں یہ کرتے ہیں. اسلام نے کہا کہ یہ مذہب اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. ماں کا احترام، باپ کا احترام، یہ اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو زندگی میں چاہے اس کو کتنی ہی کامیابی مل جائے لیکن وہ روحانیت، اس کے دل کا سکون، اس کے گھر میں برکت، اس زمین کو اس کو سربلندی، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہاں اس کو رتبہ بلند نہیں مل سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسرے ممبر پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، تیسرے ممبر پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ممبر پر چڑھتے ہیں، ہم کو نصیحتیں کرتے ہیں لیکن آمین نہیں کہتے، یہ آج آمین کیوں کہا؟ تو آپ نے کہا کہ میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو حضرت جبریل آئے. انہوں نے کہا 3 چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے اور آپ اس کی تعریف فرما دیجیے آمین کہہ کر. اس میں سے ایک بات تو وہ ہے کہ کوئی شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، اس پر لعنت. آپ نے آمین کہا. دوسری بات یہ ہے کہ کسی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد کا، احمد مصطفیٰ کا نام آئے اور کوئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ کہے، درود نہ بھیجے، اس پر لعنت. آپ نے آمین کہا. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ حضرت جبریل نے یہ کہا کہ کوئی شخص بڑھاپے میں اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پا کر کے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، اس پر بھی لعنت ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا ہے. ماں باپ بظاہر ناراض ہوتے ہیں، کسی وقت ناراض ہوتے ہیں، کسی بات پر ناراض ہوتے ہیں، لیکن ان کی ناراضگی وقتی ہوتی ہے، وہ پھر اس ناراضگی کو بھول جاتے ہیں. بہترین بچہ وہ ہے، فرمانبردار لڑکا وہ ہے جو ماں باپ کی ناراضگی کو سمجھے، ان کی ڈانٹ کو اپنے لیے رحمت سمجھے،
جب ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو بچوں کو ان کی رحمت کا، ان کی شفقت کا اس وقت اندازہ ہوتا ہے. میں نے کتنے ایسے لڑکوں کو جو اپنے والدین کے نافرمان تھے، جب ان کے ماں باپ کا یا ان کی والدہ کا اور ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کو میں نے دہاڑے مارتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا کہ مجھے اس نعمت کا احساس آج تک نہیں تھا. ان کے مرنے کے بعد احساس ہوا اب مجھے کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے، مجھے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں ہے. باپ وفادار ہوتا ہے، ماں خیرخواہ ہوتی ہے، ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کا بھلا سوچتے ہیں. اور کتنے اچھے ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو دین کی طرف لے جائیں، جو اپنے بچوں کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی تعلیم دیں، جو اس دنیا میں ان کو اس بات کی نصیحت کرتے رہے کہ دنیا چند دن کی ہے، تمہیں موت آنی ہے، سب کو موت آنی ہے. کامیاب ہے وہ جو آخرت کے لیے زمین پر کام کرتا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے. دوستوں اور ساتھیوں، ایک صحابی رسول حضرت علقمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور واقعہ ہے. صحابی رسول سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، صحابی رسول سے بھی بشری تقاضے کی بنا پر گناہ ہو سکتا ہے. بہت سارے صحابہ سے غلطی ہوئی، بہت سارے صحابہ سے گناہ ہوا، لیکن وہ اللہ کی طرف پلٹے اور انہوں نے توبہ کی. اگر گناہ نہیں ہو سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آپ کے زیر سایہ جو صحابہ تھے ان سے غلطیاں بھی ہوئی اور وہ فوراً پلٹے بھی، انہوں نے توبہ بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی کی. بہت سارے صحابہ کے واقعات موجود ہیں. ایک صحابی تھے، ان کی جھانکنے کا وقت تھا اور ان کی جان نہیں نکل رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موجود تھے، صحابہ کرام فوراً پہنچے اور بتایا کہ علقمہ کی جان نہیں نکل رہی ہے، کلمہ ان کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا اور بہت درد میں وہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کیا ان کے والدین نہیں؟ تو لوگوں نے بتایا نہیں، ان کے والد نہیں ہے لیکن والدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس صحابی کو دوڑایا اور کہا جا کر پوچھو کہ ان کی والدہ ان سے علقمہ سے ناراض تو نہیں؟ صحابی گئے اور پوچھ کر کے آئے اور کہا اللہ کے رسول، حضرت علقمہ کی والدہ علقمہ سے ناراض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کیوں ناراض ہے؟ تو انہوں نے جو بات کہی ہے وہ سننے کے لائق. انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا اپنی بیوی کی بات زیادہ مانتا ہے اور میری بات کم مانتا ہے، مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میں اس سے ناراض ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ معاف کر دیجیے، اس کا آخری وقت ہے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے بہت تکلیف دیا اس نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے، حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے صحابہ سے یہ کہا کہ صحابہ لکڑیاں اکٹھا کرو، آگ تیار کرو، میں علقمہ کو ان سے جلا دوں، اس لیے کہ علقمہ کا جو صورتحال ہے وہ صحیح نہیں ہے. ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، یہ برداشت نہیں کرتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نصیحت کو استعمال فرمایا. ماں نے جب سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو جلائیں گے اور اس کو یہ سزا دیں گے تو ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں معاف کر دوں. راوی لکھتا ہے کہ یہ معافی کے جملے جیسے ہی ادا ہوئے، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور ان کی روح پر بس کر. یہ باتیں ہمارے بچے جانتے ہیں. ہمارے ماں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ہمارے باپ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں. یاد رکھیے، اس زمین پر آپ کو پیسے مل سکتے، اس دنیا میں آپ کو منصب مل سکتا ہے، اس دنیا میں آپ کو عہدے مل سکتے، اس دنیا میں آپ کو شہرت مل سکتی، اس دنیا میں بظاہر آپ بڑے انسان بن سکتے ہیں، لیکن آپ کو نہ تو دل کا اطمینان مل سکتا، نہ تو اس زمین پر آپ کو نہ تو برکت حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے، اور مرنے کے بعد آپ کو کیا ٹھکانا بہتر نہیں ہو سکتا اگر آپ کے والدین ناراض ہوں. کوشش بھی بات کی کیجیے کہ والدین کو بنائیے، ان کے فرما بردار رہیے، اور اللہ اپنی عزت کی طرف سے جو اس کی رحمتیں ہیں اور اس کی نوازشات ہیں اس کے حقدار بنیں. آج جو معاشرہ ہے مغربی تہذیب کا معاشرہ، جس میں ماں باپ کا احترام ختم ہو چکا ہے، ماں باپ کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، وہاں آپ دیکھیے کرب ہے بے چینی. آج جو اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ آدمی اپنا مستقبل وہاں دیکھتا ہے. ایک نوجوان جو اپنے ماں باپ کو وہاں دھکیل کر کے کر آتا ہے، اس کو اپنا مستقبل نظر آتا ہے کہ میرا بھی حشر ایسے ہونے والا ہے. آج دنیا واپس آ رہی ہے دین اسلام کی تعلیمات کی طرف. امریکہ اور یورپ میں ماں باپ کی عظمت کو آج اپریشیٹ کیا جا رہا ہے.
اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً فطری اگر کوئی دین ہو سکتا ہے، فطری کوئی مذہب ہو سکتا ہے تو وہی جو ماں باپ کا ادب سکھائے، ماں باپ کا احترام سکھائے۔ یہ حل نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کہ ہمارا مستقبل یہ اولڈ ہوم ہے، کس قدر میں بوڑھے مر رہے ہیں، کل ہم بھی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ تو آج ان کو سمجھ میں بات آ رہی ہے، لیکن مسلمانوں کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تعلق؟ دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں تو ہمارا گھر جنت نشان بنے گا۔ ماں باپ کی دعائیں لیجیے، ماں باپ کے ہر کام میں شامل کیجیے، ماں باپ سے مشورہ لیجیے، اور ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ سائے میں جو گھر آگے بڑھتا ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس میں اپنا ڈیرا کرتی ہیں۔ تو آج کا جو ہندوستان ہے وہ بھی پریشان ہے، اس کا سماج پریشان ہے۔ دین کی تعلیمات کی طرف وہ حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، وہ پڑھ کر کے اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہیں اور کوشش بھی بات کی وہ کر رہے ہیں کہ ان کا سماج صحیح ہو، اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں اور آتے ہیں اس طرف۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم سماج ان ساری چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہو رہا ہے۔ میاں بیوی کے جو تعلقات ہونے چاہیے خاندان کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں، اس کی تعلیمات بھی دین اسلام میں موجود ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، دین اسلام نے عورت کی عزت کو بھی سامنے رکھا ہے اور مرد کے وقار کو بھی سامنے رکھا ہے۔ ہندو مذہب کی طرح یا دیگر مذاہب کی طرح عورت مرد کے غلام نہیں بنے گی، اور جب اس کے ساتھ شادی ہو جائے تو زندگی بھر کے لیے اس کی بدوا مزدور نہیں بنے گی، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ مرد کا ایک وقار ہے اور عورت کا ایک احترام اس مثال میں بتایا ہے۔ عورت کو بچی کی شکل میں، پھر بہن کی شکل میں، پھر بیوی کی شکل میں، پھر ماں کی شکل میں اسلام نے عزت و احترام کی زندگی دی، اور یہ کہا ہے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے۔ میاں بیوی یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے ایک ساتھ اکٹھا ہو رہے ہیں تاکہ ہماری نظر نیچی ہو، تاکہ ہم حیا کو چل سکے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے گناہ جو اس کے محارم حضور پڑھ کر کے گنہگار نہ ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ذریعے سے اس زمین پر ایسی اولاد آئے، ایسی ذریت آئے جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والی ہے، جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے والی ہے، تاکہ جب ہم قبر پہ چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں، ہمارا نام روشن کرنے والے ہیں۔ تو شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جب میاں بیوی اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھتے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہے حقوق اور دوسری چیز ہوتی ہے فرائض۔ آدمی اپنا حق تو یاد رکھتا ہے لیکن اپنے فرائض بھول جاتا ہے۔ ابھی مجھے کئی جگہ گجرات میں لوگوں نے یہ بات بتائی کہ معلمہ لڑکیاں، پڑھی لکھی لڑکیاں، دینی مدارس سے پڑھی لکھی لڑکیاں گھروں میں آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کھانا پکائیں، اسلام نے تو یہ ذمہ داری نہیں دی، ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ساس سسر کی خدمت کریں، ہم تو صرف شوہر کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، لوگ کہتے ہیں کہ نہ پڑھی لکھی لڑکی زیادہ بہتر ہے ہمارے گھر کی۔ ایک طرف تو ہمارے پاس ناخواندگی ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی صورتحال یہ بنتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بات بہت صاف رکھنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام رحمت کا دین ہے، پیار کا دین ہے، محبت کا دین ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بیٹی بہو جب جاتی ہے رخصت ہو کر کے اپنے سسرال میں تو اسے اپنے شوہر کا احترام کرنا چاہیے، اس کے حقوق پہچاننا چاہیے، اسے اس گھر کے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اسے اس گھر کے چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھری نظر سے دیکھنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی طرح اپنے ساس سسر کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دین اسلام نے بات کہی گئی ہے کہ ماں باپ کے جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کو بھی ماں باپ کا رسپیکٹ دینا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ شوہر کے ماں باپ بیوی کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور یہ بات دل کے اندر بیٹھانا چاہیے کہ اگر ساس سسر کی خدمت لڑکی کرتی ہے، بہو کرتی ہے، ان کو دوا پلاتی ہے، ان کا سہارا بنتی ہے، تو اس دنیا میں بھی اس کے لیے راستے آسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی برکتیں سائے بدل ہوں گی، اور مرنے کے بعد بھی اس کا رتبہ بہتر ہوگا۔ وہ بہو جو اس گھر میں دوریاں پیدا کر رہی ہو، وہ بہو جو اس گھر میں جا کر کے ماحول کو خراب کرتی ہو، اور وہ بہو جو وہاں پیار و محبت، امن و شانتی کے ماحول کو پنپانے کے بجائے، پھیلانے کے بجائے وہاں پر دوریاں پیدا کرتی ہو، اس کا علم ناقص ہے۔ اور آپ جانیے کہ دوریاں پھیلانے سے کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی، پیار و محبت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ ہاں، پابندی کے ساتھ، حجاب کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کے ساتھ گھروں میں رکھنا چاہیے. تو شوہر کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ نام رکھنے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو بے پردہ نہ رکھے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی پر اپنا بوجھ نہ ڈالے کہ اس کو سہار نہ سکے. اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی بیوی کو مجبور نہ کرے وہ کہ کمائی کرنے پر مجبور ہو, چاہے وہ جتنا پڑھی لکھی ہو. اگر وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے حجاب میں رہتے ہوئے اس کے دائرے میں, تو وہ کر سکتی ہے شوہر کی اجازت سے. بیوی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے, شوہر کی بات مانے, شوہر کے راز کی رازداں ہو, شوہر کے گھر کی محافظ ہو, بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہو, اور گھروں میں ایک جنت نشان ماحول وہ پیدا کرے, اس کا ماحول وہ بنائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون کو نمائندہ بنا کر کے خواتین نے بھیجا تھا, اور یہ کہا تھا کہ ہمارے شوہر دن رات اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں, اور ہم ان کے بچوں کو اپنے گود میں لیے پھرتی ہیں, کھانا بناتے ہیں, گھر کی حفاظت کرتی ہیں, سارا ثواب تو وہ لوٹ لے جاتے ہیں. تو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کے خواتین نے بھیجا تھا, اور کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے آؤ. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شوہر جو دین کا کام کرتے ہیں اور جو محنت و مشقت کا کام کرتے ہیں, ان کی بیویاں اگر گھر میں ان کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں, ان کی بچوں کی تربیت کرتی ہیں, ان کی غیر موجودگی میں سارا دیکھ بھال کرتی ہیں, تو ان کے شوہروں کو جو اجر ملے گا وہ پورا پورا ملے گا, لیکن اسی کے مثل ان کی بیویوں کو بھی اجر ملے گا, اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. صحابیات نے اس دن بہت خوشی منایا, یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا. آج تھوڑے تھوڑے بات پر ہمارے درمیان کشیدگی بڑھ جاتی ہے, اور تھوڑے تھوڑے بات پر شوہر طلاق دے دیتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اسلام کی تعلیمات معلوم ہونے کے باوجود آدمی کو غصے پر کنٹرول نہیں. آدمی سب سے انتہائی درجے کا جو عمل ہے طلاق تو اسلام میں ایک ایسا راستہ نکالا گیا ہے کہ آدمی کی زندگی جہنم ہونے سے بچ جائے, آدمی کی زندگی قرض کی زندگی نہ رہے. آدمی اگر نہ چاہتے ہوئے حالات نہیں ہیں, اس کے لیے پریشانیاں ہیں, گھٹن ہے, دونوں ایک کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, تو اگر طلاق کا راستہ نہ اپنایا گیا ہوتا تو دونوں بے حیائی کی طرف جاتے, دونوں بدکاری کی طرف جاتے. اسلام نے ایک اچھا راستہ نکالا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا نکاح کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا, لیکن آدمی بات بات پر طلاق دیتا ہے, نہ اس کو دین معلوم, نہ دین کے آداب معلوم, اور طلاق دینے کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس مولانا کے پاس, اس مولانا کے پاس, اس مفتی کے پاس, اس مفتی کے پاس دوڑتا ہے کہ کسی طرح سے بناؤ کا کام کیا جائے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر حنفی ہو بھائی تو 3 طلاق ہو گئی, اب ہمارے لیے تمہارے لیے کوئی چانس نہیں, اہل حدیث لوگوں کے یہاں جاؤ, ہو سکتا ہے کوئی چانس نکال دے. یہ صورتحال کی نوبت کیوں آئی؟ کیا اسلام یہی ہے؟ آج پورے دیش میں طلاق موضوع بحث, خواتین کو اسلام دبا کے رکھتا ہے, اور بس کہیں بھی شوہر کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی تو اس نے گولی چلا دی. ہم دین اسلام کو جانتے نہیں, جانتے ہیں تو اس کو برتنے کا کام نہیں کرتے, خود بھی پریشان ہوتے ہیں, اور اسلام کی تعلیمات کو ہم رسوا کرتے ہیں اس دیش کے اندر, اس ملک کے اندر. آج طلاق ایک ایسا ہتھیار ہے اسلام کے نہ ماننے والے اور اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ میں کہ اسلام کی تعلیمات کو توڑ کر کے پیش کرتے. تو شوہر کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ غصے کو پیے, تحمل سے کام لے, بات بات پر ناراض نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے سلسلے میں میری نصیحت قبول کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت تمہارا اگر اس کی کوئی خصلت تمہیں ناپسند لگے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈھیروں اچھائیاں رکھی ہیں کہ اس سے تم فائدہ اٹھاؤ. عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے, تم اس کو توڑو, تم اس کو ٹیڑھا کرو گے تو اور ٹیڑھی ہوگی, لیکن اگر تم حکمت کے ساتھ اور اس سے اچھائی کے ساتھ اور اچھے الفاظ میں اگر اس کے ساتھ تم معاملہ کرو گے تو حالات تمہارے نارمل ہو جائیں گے. بیوی کو غصہ آ جائے تو شوہر صبر کرے, شوہر کو غصہ آ جائے تو بیوی صبر کرے. کچھ وقت کے لیے غصہ ہوگا, ٹل جائے گا. بچوں کے مسائل آتے ہیں, ساس سسر کے مسائل آتے ہیں, گھر کے مسائل آتے ہیں, لیکن ایسی کشیدگی بڑھتی ہے کہ معاملہ طلاق کو چلا جاتا ہے. آج شرح اس کی بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے خاندانی نظام کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا تھا اس میں میاں بیوی کے جو تعلقات تھے وہ بہت ہی مضبوط بنائے, اس لیے کہ کسی بھی خاندان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ شوہر اور بیوی کو ہوتی ہے, اور ان کو دین جاننا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین شوہر وہ ہے
جو تہجد کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کو پانی کے چھینٹے مارے، وہ بھی تہجد کے لیے اٹھے اور دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناز و نیاز کرے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تہجد کے لیے اٹھے، اپنے شوہر کو جگائے، شوہر اگر نہیں اٹھتا تو اس کو پانی کی چھینٹے مارے اور دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ بہترین جوڑا وہ ہے جو روزانہ فجر کی نماز وقت سے پڑھے۔ بہترین جوڑا وہ ہے جو گھر میں تلاوت کلام پاک کرے۔ بہترین جوڑا وہ ہے کہ گھر میں وہ ایسا ماحول بنائے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر انکانشیسلی اللہ تعالیٰ رب العزت کی آیات، اس کی تعلیمات ان کے کانوں میں جائے، ان کے دل میں بیٹھے۔ کہا کہ بہترین جوڑا وہ ہے جو اپنی بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری مثالیں دین صحابہ کرام نے اس کو اپنی زندگی میں برت کے دکھایا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم دیندار ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کو دیندار بنائیں۔ اگر کوئی عورت دیندار ہے اور اس کا شوہر بے دین ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس دنیا میں تھوڑی تھوڑی پریشانیوں پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کہیں یہ خبر آ جائے قیامت کے دن کہ شوہر جنت میں جا رہا ہے، بیوی جنت میں نہیں جاتی، تو کیا حال ہوگا؟ بیوی جنت میں جا رہی ہے، شوہر جنت میں نہیں جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ ہستی جس سے سچا کوئی پیدا ہوا نہ ہمیں قیامت تک ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں ایک مرد ادھر سے آ رہا ہوگا، ایک عورت ادھر سے آ رہی ہوگی، دونوں ایک پوائنٹ پہ ملیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور اس کے بعد مرد یہ کہے گا، میاں بیوی اس دنیا میں ہوں گے کہ میں نے تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے۔ بیوی کہے گی بالکل، میں تمہاری ایک ایک ضد کو میں نے پورا کیا، چاہے قرض ادا کر کے، چاہے پریشانی میں مبتلا ہو کر کے میں نے کیا۔ بیوی کہے گی بالکل، وہ تمہید اس لیے باندھے گا کہ اس کو ضرورت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر شوہر یہ کہے گا کہ اللہ رب العزت میزان عدل پر ہے، ایک نیکی میری گھٹ گئی ہے تو مجھے دے دو۔ بیوی کہے گی کہ آج تو یہ نہیں ہو سکتا، مجھے خود ضرورت ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کی فکر اس دنیا میں کر لے، اور بہترین بیوی جو ہے جو شوہر کی فکر اس دنیا میں کر لے، اور بہترین جوڑا وہ ہے جو خود اپنا بھی خیال رکھے، میں بچوں کا بھی خیال رکھے کہ ہم ایسے بچے بھی پرورش کریں گے، ان کی تربیت ایسی کریں گے جو اللہ رب العزت کے دین کی نکاح ہو۔ جب شوہر دین اسلام کے راستے میں کوئی ڈیسیزن لے لے تو بیوی اس کو اپریشیٹ کرے، اور بیوی دین اسلام کے راستے میں کوئی فیصلہ کر لے تو شوہر اس کا ساتھ دے۔ حضرت ابو طلحہ کا واقعہ کتنا عظیم ہے۔ حضرت ام طلحہ کا واقعہ، مہمان رسول کو اپنے گھر لاتے ہیں اور چراغ کو غل کر کے کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوتی ہے تو آپ مسکراتے ہیں، اور حضرت ابو طلحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور قریب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میاں بیوی نے جو میرے مہمان کو کھلایا، پریشانی میں مبتلا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ حضرت ابو طلحہ رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ خوش ہو جائے اور ہمیں جنت عطا کر دے۔ کہا تمہارے لیے تو قرآن کی کیا آیت اتر گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو پریشانی ہی کیوں نہ جھیلنا پڑے۔ یہ جو ماحول ہے ایثار کا، قربانی کا، اچھائیوں میں سبقت کرنے کا، وہ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، تب گھر نورانی بنتا ہے، تب گھر بہتر بنتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود ہیں، اور وہ اس آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دست دیتے ہیں، میں یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض لے کا قرض حسن اللہ تعالیٰ کو قرض دیا جاتا ہے۔ تو کہا تو اللہ کے رسول نے میرا یہ مجلس لے لی۔ ایک بات تھا ان کا، ان کے کئی بات تھے، سب سے اچھا بات اللہ کے رسول تھے، اس میں ایک ٹکیا بنا کے رکھتے تھے، جھوپڑی، جا کر کے اپنی بیوی کو بلاتے ہیں کہ نکل آؤ اس میں سے۔ جب زیادہ آواز ہوئی تو بیوی نکلی، ان کا کیا معاملہ؟ کہا ہم نے اللہ تعالیٰ کے کو قرض حسن دے دیا ہے، اب اس میں رہنے کے لیے ہمارے لیے کوئی جواز نہیں۔ ہماری آپ کی بیوی اگر ہوتی تو لان تان کرتی، نہ جانے کیا کیا کرتی، لیکن بیوی نے شوہر کے ڈیسیزن کی لاج رکھی۔ اس نے کیا کہا کہ ہمارے شوہر نامدار، یہ جو عمل آپ نے کیا ہے آپ کو مبارک ہو، اور ہمیں کبھی امید ہے کہ جنت میں اس سے بہتر باغات سے ہمیں انشاءاللہ مجھے نوازا جائے۔ تو یہ ماحول جب بنے گا تو بہتری آئے گی۔ آج بے حیائی پھیل رہی ہے، آج مرد و زن کا اختلاف ہے۔ آج ہمارے یہاں فیشن یہ ہے کہ جتنی زیادہ آدمی ننگا ہو جائے، عورتیں ننگی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور مرد کی نظریں بے حیا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بیدار۔ مغربی کلچر ہمارے گھروں میں گھس گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ مردوں کو اپنی نظر نیچے رکھنی چاہیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے، عورتوں کو اپنی نظر نیچے رکھنی چاہیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔
اسلام نے زنا کا راستہ روکا. اسلام بے حیائی کی طرف جانے کے راستے بند کرتا ہے. جب کوئی چیز حرام کرتا ہے تو اس کی طرف جانے کے جتنے بھی راستے ہیں اس کو بھی بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شادی کر لو, 2 کر لو, 3 کر لو, 4 کر لو, تمہاری جو استھتی ہو. لیکن بدکاری کی طرف نہ جانا یہ بہت ہی برا راستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئے گا زنا عام ہو جائے گا, شادی مشکل ہو جائے گی. آج صورتحال یہی. میراث کے سلسلے میں صورتحال یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر 4 لڑکے ہیں, 2 لڑکیاں ہیں, تو 4 لڑکوں میں جیسے میراث تقسیم ہوتی ہے تو لڑکیوں میں بھی میراث تقسیم ہونی چاہیے. للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کے لیے 1 درجہ, مرد کے لیے 2 حصہ, عورت کے لیے 1 حصہ. لیکن جانتے ہوئے بھی اس بات کو نہیں کرتے. یاد رکھیے, نماز کے سلسلے میں, روزے کے سلسلے میں اتنی وعید نہیں ہے جتنا میراث کے تقسیم کے سلسلے میں وعید ہے. فرمایا کہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کریں گے, صرف مرد بانٹ لیں گے, عورتوں کو نہیں دیں گے حق, تو فرمایا کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اس کو جلے گا. ہمارے باپ سے اگر ہم کو محبت ہے تو ہمیں میراث کی تقسیم صحیح انداز سے کرنا چاہیے. جہیز اور اس کی لعنت سے آدمی کو بچنا اور حلال طریقے اختیار کرنا ہوگا. اسلام کا جو خاندانی نظام ہے وہ پورا اگر اپنایا جائے تو یہ سراپا رحمت ہے, اور ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہیں ان کو دین کی طرف آنے کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوگا. قتل جنین کی بات بھی آئی, میرے پاس موقع نہیں ہے کہ قتل جنین کا بھی گفتگو کروں. ماں کے پیٹ ہی میں بچوں کو قتل کروں. اللہ تعالیٰ لڑکے پیدا کرتا ہے, لڑکیاں پیدا کرتا ہے. فرمایا کہ لڑکی رحمت ہے, لڑکے کے بارے میں کہیں نہیں کہا گیا رحمت, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, لیکن لڑکی کو رحمت کہا گیا. فرمایا جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کمزور آئی, اللہ کی رحمت اس پر ہو, اللہ کی نوازش اس پر ہو, دعائیں آتی ہیں اس گھر میں. لیکن لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس طرح کی روایت نہیں آتا. تو لڑکی کو ہم نے زحمت سمجھتی ہے, اور ہم یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ کرتا ہے اللہ رب العزت. میرے پاس موقع نہیں ہے, میرے خیال سے 5 منٹ مجھے بچا ہوا ہے, 5-7 منٹ. مجھے شادی بیاہ پر بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے. آج جو کلچر ہندو بھائیوں کے یہاں چل رہا ہے یہ کہ پہلے وہ دو اولاد چاہتے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی. اب وہ لڑکا نکل جاتا ہے بدماش, لڑکا نکل جاتا ہے ساری جائیداد کو کھانے والا, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی زندگی کا ٹینشن کیا چاہیے, ہمیں اب صرف ایک لڑکی چاہیے. اس لیے کہ لڑکی عام حالات میں برباد نہیں ہوتی, اور لڑکی جب تک زندہ رہتی ہے زمین پر اپنے ماں باپ کی خیر خبر لیتی رہتی ہے, اور لڑکا تو نہ جانے کہاں جاتا ہے اور ماں باپ کو بوجھ سمجھتا ہے. تو آپ کا جو کلچر چل رہا ہے اس میں کہ لڑکے نہیں چاہیے, ہم کو لڑکی چاہیے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر کسی کو ایک لڑکی ملی, اس کی تعلیم و تربیت صحیح کر دیا تو جنت کا ٹکٹ اس کو مل گیا. 2 لڑکیاں ہیں تو اور رتبہ بلند ہوا, 3 لڑکیاں ہیں تو اور رتبہ بلند ہوا, اور اس کے پاس زیادہ لڑکیاں ہیں تو اور رتبہ بلند ہوا. آپ کم سے کم اسی سے سمجھیے کہ وہ ہستی جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بچے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اس امت کا جو پیغمبر ہے اور آخر الزمان ہے, جب ان کو بچیاں ملتی ہیں اور سراپا رحمت ہے تو پھر بچیوں کو حقارت کی نظر سے کبھی نہیں دیکھا جائے گا, اور بچی رحمت سمجھی جائے گی. اور اللہ رب العزت تمہارے بچے تمہارے لیے زیادہ سود مند ہے کہ تمہاری بچیاں تمہارے لیے زیادہ سود مند ہے, اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. میں آخری 5 منٹ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ خاندانی سسٹم چرمرا گیا ہے, اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی بیاہ کے سلسلے میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کو پیچھے ڈال دیا. تمہارا لڑکا اگر اچھا ہے تو تم لڑکے کی صحیح تربیت کرو, اس کو اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والا بناؤ, اس کے اخلاق بہتر ہو, وہ دین اسلام پر چلنے والا ہو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے لڑکے کو بہتر کرو, اور اپنی بچی کی بھی اچھی تعلیم کرو, اس کی اچھی تربیت دو, اس کو اخلاق سکھاؤ. اور لڑکے کی شادی جب تمہیں کرنا ہو تو دیندار لڑکی کو لے کر کے آؤ, اپنی بہو بناؤ. تم کہن پر حق العربی لمالیہ و لجمالیہ و لحسبیہ و لمالیہ فضفہ بتدبیر تربیتہ. عورت سے کسی بھی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے اس کی خوبصورتی کی بنا پر, اس کے مال کی بنا پر, حسب نسب کی بنا پر, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر تم شادی کرنا, تمہارا گھر خوش و خرم رہے گا. ہم نے عملاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے ڈال دیا ہے اور کہا کہ ہم دنیا داری دیکھیں گے, مال و اسباب دیکھیں گے, اسٹیٹس دیکھیں گے, خوبصورتی دیکھیں گے, دینداری ہم کبھی نہیں دیکھیں گے. عملاً کرتے ہیں ہم, اپنی زبان سے نہ کہیں لیکن عملاً نہیں کرتے. تو ہمارا گھر جہنم نشان کا بن چکا ہے. آج جو لعنت ہے معاشرے اور سماج کے اندر وہ یہ کہ مدنی کی رسم موجود ہے ہمارے پاس, جہیز کی لعنت ہمارے پاس موجود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی لڑکا ہے تو اس کو ہم بیچ کر کے جتنا زیادہ مال خرید سکتے ہو خرید. جب جہیز کے نردے میں لڑکی کوئی آتی ہے تو کبھی بھی اچھی لڑکی آپ کو صحیح نہیں مل سکتی.
وہ جب جہیز کے درجے میں آتی ہے تو لڑکے پر اپنا چاپ رکھتی ہے. وہ جب جہیز کے درجے میں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ نے گھر میں تمہارے گھر دیا ہے تو میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب وہ جہیز کی شکل میں گھر میں آتی ہے تو ماں باپ کا صحیح وہ احترام نہیں کر سکتی اور وہ ویسی بچی نہیں ہوتی جیسا اسلام نے کہا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، اسلام نے شادی بیاہ کو آسان کیا ہے. ہمارے گھروں میں لڑکیوں کی عمر بڑھتی، ان کو صحیح رشتے نہیں ملتے. حیدرآباد سٹی ایک شہر کے اندر 70,000 لڑکیاں مسلمانوں کی ایسی ہیں جن کی عمریں 40 اور 50 کے درمیان ہیں، ان کو صحیح رشتے نہیں ملے. کیوں؟ 15 قسم کا کھانا چاہیے، جہیز میں پوری لسٹ موجود ہے، یہ جہیز میں ملنا چاہیے، بارات ایسی آنی چاہیے اور ویسا ماحول ہونا چاہیے، یہ ضیافت ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے. آدمی نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شادی بیاہ کرنا میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے 2 رکعت نفل پڑھنا. شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، صحابہ کرام پروانوں کی طرف گھیرے ہوئے ہیں. ایک صحابی آ کے بیٹھے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنت کی بشارت ان کو دنیا میں دی تھی. آپ نے دیکھا کہ زعفران کے نشانات ان پر پڑے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے نشانات؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی. تو آپ نے مشہور جملہ فرمایا تھا اولی ملو نشان. شادی کر لیا تو ولیمہ کر لو، چاہے بکری کو نہ ہو. آپ اندازہ کیجئے مدینہ شریف میں ایک اپنا قریبی ساتھی صحابی شادی کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلا. کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ احمد آباد میں آپ کی شادی ہو اور کوئی بہت بڑا مولانا جو موجود ہو جس سے آپ بہت قریب ہو، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آگے نکاح کرا دے؟ کیا ہمارے عبد الرحمن بن عوف کی جو صحابی رسول تھے ان کی یہ تمنا نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کرائیں؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جیسے کھانا آسان ہے، پانی آسان ہے، ایسی جنس کی تسکین کے لیے جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے وہ آسان ہے اور اس میں بہت تام جھام کی ضرورت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. ایک عورت آتی ہے، اسے کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں. قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول کوئی عورت اگر اپنے آپ کو ڈونیٹ کرے، ہبہ کرے تو آپ شادی کر سکتے ہیں. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے اس کی اجازت نہیں. ایک عورت آتی ہے وہ کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، آپ خاموش ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے کوئی شادی کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میری شادی کر. آپ نے کہا کہ کیا تمہارے لیے مہر کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری زندگی تو آپ دیکھتے ہیں میرے پاس مہر کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا نا جاؤ تلاش کرو ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کا چھلا ہی تو نہ ہو. وہ صحابی گئے تلاش کر کے آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لوہے کا چھلا کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دیر سکوت فرمایا. اس کے بعد آپ نے کہا کیا تمہیں فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں یاد ہے. کہا میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے اس مہر پر کر دیا کہ تم یہ صورتیں اس عورت کو سکھا دو. دین آسان تھا، ہم نے مشکل کر دیا. دین سراپا رحمت تھا، ہم نے اس کو زحمت کر دیا. کیا سماج کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہیں کہ بغیر مدنی کے، بغیر بارات کے، بغیر جہیز کے اچھی دیندار لڑکی کو ہم لائیں گے اور یہ جذبہ فروغ ہم دیں گے کہ جب اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو میراث میں جہاں لڑکوں کا حق ہے وہاں اس لڑکی کا بھی حق ہے. ہم بھی اپنی لڑکی کا حق دیں گے، اپنی بہو کا بھی حق ان کو بتائیں گے کہ اپنی بہو کو حق دیں، اپنی بیٹی کو حق دیں. کیا یہ ماحول عام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ دیکھیے بھیڑ کی طرح، بکری کی طرح، بغیر سوچے سمجھے حیوانوں کی طرح اور گویا کہ دیندار دنیا دار بن کر کے، اس زمین کی مخلوق بن کر کے، جو لوگ صرف سکوں کے لیے زندہ رہتے ہیں، زمین پر کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، ان کی طرح زندگی گزارنے سے اس دنیا میں بھی عزت نہیں مل سکتی اور اللہ رب العزت کے یہاں کوئی رد عمل نہیں. ماحول کو چینج کیجیے، جو رسم و رواج ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیے. دنیا کے بہادر ترین لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے رسم و رواج کو توڑا اور صحیح بات کو قبول کیا تو اس سے آگے بڑھے. صحابہ کرام کوئی بزدل لوگ تھے کیا؟ صحابہ کرام کی زندگی میں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی سچ ہے تو انہوں نے بیوی کی نہیں مانی، انہوں نے اپنے گھر کا نہیں تسلیم کیا. انہوں نے قبیلے کے سرداروں کی بات کو بھی اپنی جوتی کی نوک پر رکھا اور کہا کہ میری زندگی میں وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. سارے خرافات سے اپنے آپ کو انہوں نے آزاد کر لیا. ہم ایک شادی بھی نہیں کر سکتے کہ اسلام کو بتائیں. میں آپ سے کوشچن کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ نماز پڑھنے میں تو بہت باریک بینی کے ساتھ ہم غور کرتے ہیں. سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے دیکھا پڑتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھا تھا؟ ہاتھ کا اٹھایا تھا، یہاں باندھی تھی، یہاں باندھا تھا.
زور سے آمین کیا تھا کہ نہیں, پیر ملایا تھا کہ نہیں, ساری بحثیں ہمارے گھر میں موجود ہیں. اور ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی اگر اس طرح پڑھی جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز اگر ہم ویسا پڑھنا پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا تو نہیں ہوگی. کیا ہم شادی اگر اس انداز سے نہیں کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو کیا ہو جائے گی؟ پورا بھارت آپ کے قدموں پر آتا ہے. ایک درد ہے, ایک بے چینی ہے. اللہ رب العزت کے دربار میں یہ ہندو بھائی آپ کا دامن پکڑ کر تو پوچھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینوں سے لگانے والے اور پاک کی زینت بنانے والے, انہوں نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا اور ہم کو نہیں بتایا اور پورا سماج جل رہا تھا. میرے مالک ہم جہنم میں جا رہے ہیں لیکن یہ بھی جہنم پوچھتے ہیں. یاد رکھیے یہ دامن بچنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسلامی جو خاندان ہے وہ بالکل روشن خاندان ہے. اس کا تصور جس میں شوہر, جس میں بیوی, جس میں باپ, جس میں ماں, جس میں بچے سب مل کر کے ایسا پیار اور محبت کا ماحول بناتے ہیں کہ وہ جنت نشان ماحول بنتا ہے. سراپا رحمت اس پر برستی ہے اور کوئی بھی دیکھتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے. دوستوں ساتھیوں, اس کی طرف آئیے. آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو اور اپنے سماج کو بہتر کریں تاکہ وہ پیغام اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں تک پہنچے اور اللہ رب العزت کے بندے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ سکیں, امن کی طرف آ سکیں, شانتی کی طرف آ سکیں. ہم آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ مزید دین کی تعلیمات پر عمل کریں. ہم آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ مزید اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی سادگی کے ساتھ اور دینداری کی بنیاد پر ہم شادی کریں گے. کیا تیار ہے اس کے لیے؟ ہاتھ اٹھائیے. کون اس کے لیے تیار ہے؟ یہ ہاتھ ہم یہاں نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے اٹھا رہے ہیں. اور میں اس بات کی گارنٹی آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ نے دین اسلام کے مطابق سادگی سے شادی کی اور آپ نے اپنے گھر میں اچھی بہو لایا, دیندار, اور اپنے بیٹے کو صحیح بنایا تو آپ کا گھر رحمت پیدا ہو جائے گا, نعمت پیدا ہو جائے گا, دلوں کو سکون ملے گا اور خود آپ نمونہ بنیں گے اپنے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے. آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے, اب انشاءاللہ اس کی لاز رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے خاندان کو اسلامی خاندان بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سارے مسائل پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں اظہار تشکر کے لیے ماسٹر بشیر خان صاحب جو یہاں کے جماعت اسلامی احمد آباد ایسٹ کے امیر مقامی ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اظہار تشکر فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام ذمہ داران جماعت, معزز سامعین کرام, قابل احترام خواتین, عزیز ساتھیوں اور نوجوان ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک نہایت اہم موضوع کے تحت یہ